बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं डॉल्फिन स्क्वाड का हवाई फायरिंग के दौरान वन व्हीलिंग के खिलाफ एक्शन है। मुख्तलिफ इलाकों से मजमूई तौर पर 10 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। डिफेंस मॉल रोड, जेल रोड, बंद रोड, फिरोजपुर रोड, दीगर इलाकों से 7 वन व्हीलर्स गिरफ्तार हुए हैं। तर्जुमान डॉल्फिन का कहना था कि हवाई फायरिंग में मुलविस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। 3 पिस्तौल, गोलियां और मैगजीन्स भी बरामद किया गया है। अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं। डॉल्फिन स्क्वाड का हवाई फायरिंग और वन व्हीलिंग के खिलाफ ये एक्शन है। मुख्तलिफ इलाकों से मजमूई तौर पर 10 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। डिफेंस मॉल रोड, जेल रोड, बंद रोड, फिरोजपुर रोड और दीगर इलाकों से 7 वन व्हीलर्स गिरफ्तार हुए। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए ज़राअत, तवानाई और सनत की तरक्की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का एजेंडा है। पंजाब में ज़रई और सनती इनकलाब से खुशहाली लाने का मरियम नवाज़ का ख्वाब तेज़ी से हकीकत बन रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन रज़ा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ज़राअत, तवानाई, सनत की वजारतों और ज़ेली महकमों की कारकर्दगी का छठा जायजा इजलास तमाम वजारतों और महकमों ने 6 माह के दौरान वज़ीर आला के शुरू करदा मनसूबों पर पेशरफ से आगाह किया। ब्रीफिंग में बताया गया कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने ज़रई शोबे के लिए सबसे बड़े मनसूबे दिए। पंजाब में ज़राअत, शमसी तवानाई और सनती इंकलाब के लिए बड़े फैसले किए गए। 28 फरवरी तक 10,000 ट्रैक्टर्स, मार्च तक मजीद 2,000 सुपर सीडर्स रियायती कीमत पर किसानों को देने की हिदायत। शहरियों को शमसी तवानाई के पैनल्स मुफ्त देने की तकसीम में तेजी और वसअत लाने का फैसला। सरकारी इमारतों की शमसी तवानाई पर मुंतकली और काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबे को जून तक मुकम्मल किया जाएगा। शमसी तवानाई के फरोग के लिए 6 अरब रुपए के इजाफी फंड्स देने का फैसला भी किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की पंजाब में गारमेंट सिटीज मंसूबा मार्च तक मुकम्मल करने की डेडलाइन, बायोगैस दोगुना बढ़ाने और उससे खाद के कारखाने लगाने के मंसूबे पर मुशावरत मुकम्मल। 1200 बगैर बिजली देहात में 404 गरीब अफराद को 1 किलोवाट के हाइब्रिड सोलर सिस्टम फराहम किए जा चुके हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए ज़राअत, तवानाई और सनत की तरक्की वज़ीर आला मरियम नवाज का एजेंडा है। किसान की खुशहाली पंजाब और पाकिस्तान की खुशहाली की बुनियाद है। हसन रज़ा, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तुलबा के लिए शानदार मंसूबा। महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल उम्मीद नो प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक तुलबा में मुफ्त स्वेटर्स और जूतों की फराहमी का आगाज़ 13 जनवरी से करेगा। ये रिपोर्ट देखिए। मुस्तहिक तुलबा और तालिबात के लिए उम्मीद नो प्रोग्राम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खसूसी हदायत पर तलबा के लिए शानदार मनसूबा। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर और बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट की ज़ेर क़यादत मुस्तहिक तलबा में मुफ्त स्वेटर्स और जूतों की फराहमी का आगाज 13 जनवरी से होगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले मरहले में लाहौर, नारोवाल, लिया और राजनपुर के स्कूलों में मुफ्त यूनिफॉर्म तकसीम किए जाएंगे। मुस्तहिक तलबा को स्वेटर्स, जूते और जराबे दी जाएंगी। तर्जुमान महकमा सोशल वेलफेयर और बैतुल माल के मुताबिक 204 स्कूलों के 23,000 तुलबा और तालिबात को मौसम सरमा का यूनिफॉर्म दिया जाएगा। मुस्तहिक तलबा को 4 करोड़ 34 लाख 37 हजार रुपए के स्वेटर्स और जूते दिए जाएंगे। मंसूबे का बाकायदा आगाज नारोवाल से किया जाएगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट के हमरा प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। उम्मीद है नो प्रोग्राम का दायरा कार जल्द दीगर इजला तक बढ़ाया जाएगा। महंगाई के वार जारी। सरकारी रेट लिस्ट में 4 सब्जियां और 7 फल मजीद महंगे कर दिए गए। पोल्ट्री मसनूआत भी बदस्तूर पहुंच से दूर हो गई। मार्केट में सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद यकीनी न बनाया जा सका। अवाम महंगाई और गिरां फरोशी के खिलाफ फट पड़े। गरीब जाए तो कहाँ जाए। मार्केट कमेटी ने 4 सब्जियों की कीमत में मजीद इजाफा कर दिया। सब्ज मसाला जात की कीमत भी आसमान को छूने लगी। प्याज 150, टमाटर 160, लहसुन 740 और अदरक 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त, जबकि पालक 50 रुपए, मेथी और बैंगन 80 रुपए और आलू 120 रुपए फी किलो तक दस्तयाब हैं। फल खरीदना भी आवाम के लिए मुश्किल हो गया। सेब 320 रुपए, केला 220 रुपए और अमरूद 220 रुपए फी किलो, जबकि कीनू और फ्रूटो 280 से 350 रुपए फी दर्जन तक बिक रही है। सस्ती प्रोटीन का जरिया ब्रायलर मसनूआत भी पहुंच से दूर। ब्रायलर गोश्त 4 रुपए कमी के बाद 591 रुपए फी किलो तक दस्तयाब, जबकि अंडों को 300 रुपए फी दर्जन पर ब्रेक लग गई। अवाम ने हुकूमत से सब्जियों की कीमत पर काबू पाने की अपील की है। बात यह है कि महंगाई तो अभी तक कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि घी देख लें, चीनी देख लें, जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी है ना वो बिल्कुल। टमाटर जो है वो अभी 200 रुपए किलो बिक रहे हैं। जो माफिया है ना वो नहीं इनको कंट्रोल होने दे रहा। तो ये खुदारा ये मंडियों में जो माफिया बैठा हुआ उनको कंट्रोल करें तो फिर जाके कुछ सब्जियां और मटर वगैरह नीचे आएंगे, वरना नहीं आएंगे। मंडियों, गली मोहल्लों और पोश इलाकों में सरकारी रेट लिस्ट को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से आवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ने लगी हैं।
ادویہ ساز اداروں نے 50,000 سے زائد ادویہ کی قیمتوں میں 20 سے 233% تک از خود اضافہ کر دیا۔ 2023 میں ادویہ کی پرائس ڈی کنٹرول ہونے کے بعد پہلی مرتبہ اتنا بڑا اضافہ کیا گیا ہے۔ لیگل ایڈوائزر فارما نور مہر کا کہنا ہے کہ ادویہ کی قیمت میں اتنے بڑے اضافے سے پاکستان میں بوچھال آ چکا ہے۔ مزید جانتے ہیں سجاد حسین کی اس رپورٹ میں۔ پرائس ڈی کنٹرول کے قانون کا غلط استعمال۔ فارماسیوٹیکل کمپنیوں نے 50,000 سے زائد ادویہ کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کر دیا۔ 50,000 سے زائد رجسٹرڈ ادویہ کی قیمت میں 20% سے 233% تک اضافہ کیا گیا ہے۔ روزانہ ادویہ کھانے والے غریب مریضوں کو شدید پریشانی لاحق ہو گئی۔ ایلوپیتھک کے ساتھ ساتھ ہومیوپیتھک، نیوٹراسیوٹیکل اور سرجیکل آلات کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ مارکیٹ میں آنے والی نئی ادویہ کی قیمتوں میں اضافے کا جائزہ لیا جائے تو سربیکس سی کی قیمت 294 سے بڑھا کر 400 روپے کر دی گئی۔ اسی طرح کولسین ڈی 181 سے 280 روپے کر دی گئی۔ سنی ڈی انجیکشن 370 سے 450 روپے، اوریگا سیرپ کی قیمت 495 سے بڑھا کر 673 روپے کر دی گئی۔ ٹونوفلیکس گولی کی قیمت 411 سے 455، ایرینکس سیرپ 117 سے 153 روپے، کلیریسیڈ سیرپ 125 mg 281 سے بڑھا کر 560 تک جا پہنچا ہے۔ گریوینیٹ انجیکشن 253 سے لے کر 625 روپے، پلمونول سیرپ 149 سے 165، انسڈ گولیاں 276 سے 325، پونسٹان گولیوں کی قیمت 736 سے 931 روپے پر پہنچ گئی، جبکہ سب سے زیادہ اضافہ ایول انجیکشن کی قیمتوں میں دیکھنے میں آیا، جس میں 233% اضافہ سامنے آیا ہے۔ ایول انجیکشن ڈبی کی سابق قیمت 432 روپے تھی اور اب نئی قیمت 1500 روپے سامنے آئی ہے۔ فارما لیگل ایڈوائزر نور مہر کا کہنا ہے ادویہ کی قیمت 200% سے زائد بڑھنے پر ملک میں بھونچال آ چکا ہے۔ حکومت نگراں حکومت کا ڈی کنٹرول والا فیصلہ فوری واپس لے۔ پاکستان میں ادویات کی قیمتیں ڈی کنٹرول کرنے سے پاکستان میں ادویات کی برانڈز کی قیمتوں میں 200% سے زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ پاکستان ایک غریب ملک ہے اور پاکستان میں ادویات کی قیمتیں مارکیٹ فورسز کی طرف شفٹ کرنے سے پاکستان میں ایک بھونچال آ چکا ہے۔ دوسری جانب پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن نارتھ ریجن کے چیئرمین سعد جاوید اکرم کا کہنا ہے بجلی اور ڈالر کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود کئی سال سے ادویہ کی قیمتوں میں اضافے نہیں کر سکے تھے۔ ویسے بھی ڈی کنٹرول کا قانون لیٹ ہونے کے باعث ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان سے واپس جا چکی ہیں۔ سعد جاوید اکرم کا مزید کہنا تھا ہمسایہ ممالک انڈیا اور بنگلہ دیش 10 سال قبل ڈی کنٹرول کے قانون کو اپنا چکے ہیں۔ قیمتوں میں اضافہ فارماسیوٹیکل کمپنیوں کا اصولی فیصلہ ہے۔ مہنگی بجلی نامنظور، اچھرا کے علاقے نواب پورہ میں جماعت اسلامی کا احتجاج، حکومت کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ مظاہرین کا کہنا تھا بجلی بلوں نے غریب کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مہنگی بجلی، مہنگی بجلی، مہنگی بجلی۔ بجلی کے بلوں میں کمی نہ ہونے اور چھوٹے گھروں پر بے تحاشا پراپرٹی ٹیکس آنے پر جماعت اسلامی PP 169 کا نواب پورہ میں شدید احتجاج کی قیادت جماعت اسلامی کے رہنما احمد سلمان بلوچ نے کی۔ مظاہرین کی جانب سے حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی۔ مہنگا مرنا، مہنگے ٹیکس، مہنگے ٹیکس۔ رہنما جماعت اسلامی احمد سلمان بلوچ کا کہنا تھا بلوں پر ریلیف نہ دیا گیا تو 17 جنوری کو ملک گیر احتجاج کا اعلان ہوگا۔ IPPs کے کالے دھندے کے خلاف جماعت اسلامی نے بھرپور آواز بلند کی۔ عوامی دباؤ پر حکومت کو IPPs سے غلط معاہدوں پر نظر ثانی کرنا پڑی۔ عوامی دباؤ کے اوپر IPPs کے فیصلوں کے اوپر، معاہدوں کے اوپر نظر ثانی کی گئی، مگر عوام کے بجلی کے بل آج بھی اوپر ہیں۔ جماعت اسلامی نے طے کیا ہے کہ 17 جنوری کو پورے پاکستان میں عوامی احتجاج ہوگا۔ رہنما جماعت اسلامی کا مزید کہنا تھا حکومت کہتی ہے معیشت اچھی ہے، سٹاک مارکیٹ اوپر ہے، مگر یہاں عوام کے لیے بجلی کے بل بھی اوپر جا رہے ہیں۔ بیوگان کو پراپرٹی ٹیکس میں چھوٹ ہے لیکن ان سے بھی ظالمانہ ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ کیمرہ مین عدنان حسن کے ساتھ زین علی، لاہور نیوز۔ شہر میں صحت دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں کا سندر انڈسٹریل اسٹیٹ میں واقع سنیکس یونٹ پر چھاپا، ناقص سنیکس تیار کرنے پر 2 لاکھ جرمانہ عائد کیا گیا۔ 100 کلو پاؤڈر، 300 کلو فلیورز، 125 کلو رنگ اور دیگر ممنوعہ اشیاء تلف کی گئی ہیں۔ DG فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کا کہنا ہے کہ ممنوعہ ناقص اجزاء سے مضر صحت سنیکس کرنے پر کارروائی کی گئی۔ ناقص سٹوریج، زنگ آلود برتن اور کیڑے مکوڑوں کی بھرمار پائی گئی۔ وزیراعلیٰ پنجاب نے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے لیے 62 ارب روپے کی منظوری دی تھی۔ وزیراعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں چاہتی ہوں ہر بے گھر کے پاس اپنی چھت ہو۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔
وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس کا انعقاد۔ اجلاس میں اپنی چھت اپنا گھر پروگرام سے متعلق اہم فیصلے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے لیے 62 ارب روپے کی منظوری دے دی۔ مئی تک 40,000 قرضے دینے کا ہدف بھی مقرر۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے لون دینے کا عمل جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ لون 15 سے 20 لاکھ روپے کرنے کی تجویز کا جائزہ لینے کا بھی حکم۔ اجلاس میں بریفنگ دی گئی کہ پنجاب بھر میں تقریباً 5,000 شہری اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت لون لے چکے ہیں۔ 4200 سے زائد گھروں کی تعمیر تیزی سے تکمیل کی طرف گامزن ہے۔ روڈا اور ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ کے اشتراک سے نادار خاندان کو بھی بنے بنائے گھر ملیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ چاہتی ہوں ہر بے گھر کے پاس اپنی چھت ہو، اپنا گھر ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ بزدار اور پرویز الہی دور حکومت میں سبسڈی کی رقم کا سکینڈل سامنے آ گیا۔ ٹرانسپورٹ کمپنی نے حکومت سے سبسڈی کی رقم لی مگر استعمال نہ کی، کروڑوں روپے بینک میں جمع کر رکھے ہیں اور منافع کھاتے رہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ بزدار اور پرویز الہی دور حکومت سبسڈی کی رقم کے غیر قانونی استعمال کا سکینڈل۔ کمپنی نے حکومت سے سبسڈی کی رقم لی مگر استعمال نہ کی۔ ٹرانسپورٹ کمپنی سبسڈی کی رقم کا بینک سے منافع لیتی رہی۔ سال 2020 سے 2023 تک پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کو 21 کروڑ 90 لاکھ 68 ہزار کی سبسڈی دی گئی۔ سبسڈی کی رقم استعمال نہ ہونے کے باوجود پنجاب حکومت کو واپس نہ کی گئی۔ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی انتظامیہ آڈٹ میں تسلی بخش جواب نہ دے سکی۔ آڈیٹر جنرل نے رقم کے غیر قانونی استعمال پر فیکٹ فائنڈنگ انکوائری تشکیل دینے کی سفارش کر دی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ لاہور میں 1 لائن 1 اسٹریٹ پروجیکٹ مکمل نہ ہو سکا۔ 1.5 لاکھ گلیوں میں 1 سے زائد لائنوں سے واٹر سپلائی جاری۔ پرانے واٹر پائپ گندا پانی سپلائی کرنے کا باعث بن رہے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں زین العابدین۔ صاف پانی فراہمی کے لیے شروع منصوبے میں واسا کو سبکی کا سامنا۔ لاہور کی گلیوں میں 1 سے زائد بچھائی جانے والی واٹر سپلائی لائنیں بند نہ ہو سکیں۔ گزشتہ سال شروع کیے گئے منصوبے امسال ہی بند ہو گئے۔ شہر کی 1.5 لاکھ گلیوں میں ابھی بھی 1 سے زیادہ لائنوں سے پانی کی فراہمی جاری ہے۔ واسا انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث سب ڈویژن افسران نے رپورٹ جمع کروانا بند کر دی۔ 1 لائن 1 اسٹریٹ منصوبہ 3 ماہ میں مکمل کرنا تھا۔ ڈیڈ لائن گزرنے کے باوجود واسا مطلوبہ اہداف حاصل نہ کر سکی۔ 3 ماہ میں شہر کی 700 گلیوں میں 1 سے زائد واٹر سپلائی لائنیں بند کی جا سکیں۔ واسا کے شعبہ O&M کی طرف سے 11,000 سے زائد گلیوں میں لائنیں بند کرنا باقی ہیں۔ واسا انتظامیہ کا کہنا ہے کہ لاہور ڈیولپمنٹ پیکج کے تحت گلیوں میں واٹر سپلائی اور سیوریج سسٹم ڈال رہے ہیں۔ ایک گلی میں 1 سے زائد واٹر سپلائی لائنوں کو بند کر دیا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔